ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان میں سے ابو جہل کون ہیں؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچایا ہے، اس لیے ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا پتہ بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ضرب سے ہی ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر وار کر کے اس کا پاؤں ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ ہی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر کے آئے ہیں۔ طبرانی میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے، دعوت کھانے کے لیے گئے تھے۔ اس وقت ہماری عمریں بہت ہی چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹ الٹ کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالات میں نظر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا
کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھے اسے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جاہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر یہ میرا پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار سے ابو جہل کے جسم سے اس کا سر جدا کر کر رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سر کو تن سے جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کی سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوا کرتا ہے، اور جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک اور برباد ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شکرانے کی نفل ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش، سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے وقت اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربعی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن ضرور سکتی ہے۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے
جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا نبی کہا، تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دی، لیکن دوسرے لوگ میرے تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا، یعنی اس پروردگار عالم نے پورا وعدہ سچ کہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے چینل میں جڑیں تو لائک سبسکرائب کریں۔